بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد نبوی سے باہر نکل رہے تھے۔ اچانک ایک سوار دروازے پر آ کر رکا۔ سوار کا چہرہ گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بھوک، پیاس اور تھکاوٹ کی وجہ سے مرجھایا ہوا تھا۔ اس نے عمر بن عبدالعزیز کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن خشک گلے سے آواز نہ نکل سکی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر خط نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈال کر عمر بن عبدالعزیز کی طرف بڑھا، لیکن 2-3 قدم اٹھانے کے بعد لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا، اور اس کے ساتھ ہی تھکے ہوئے گھوڑے نے اپنے بوجھ سے آزاد ہوتے ہی زمین پر گرنے کے بعد ایک جھرجھری لے کر دم توڑ دیا۔ یہ سوار زبیر تھا۔ لوگ اسے اٹھا کر مسجد کے حجرے میں لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد سوار نے جب ہوش میں آ کر آنکھیں کھولی، اس وقت عمر بن عبدالعزیز اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دے رہے تھے۔ اس نے پانی کا پیالہ چھین کر پینے کی کوشش کی، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے کہا، تھوڑی دیر صبر کرو، تم پہلے ہی بہت زیادہ پانی پی چکے ہو، اب کچھ کھا لو، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ عمر بن عبدالعزیز کے اشارے پر ایک شخص نے زبیر کے سامنے کھانا رکھ دیا، لیکن اس نے کہا، نہیں، مجھے پانی کی ضرورت ہے، اور پھر چونک کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، میں پہلے ہی بہت وقت ضائع کر چکا ہوں، یہ خط۔ لیکن جیب خالی پا کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، تمہارا خط میں پڑھ چکا ہوں۔ تمہارے گھوڑے کے دم توڑنے اور تمہارے بے ہوش ہو جانے سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تم کوئی ضروری پیغام لے کر آئے ہو۔ زبیر نے کہا، تو آپ محمد بن قاسم کے لیے کچھ کریں گے؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، میں دمشق جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے ایک ساتھی کی طرف دیکھا اور سوال کیا، میرا گھوڑا تیار ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ زبیر نے کہا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، تم آرام کرو، تم گزشتہ سفر میں بہت نڈھال ہو چکے ہو۔ زبیر نے کہا، نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے نڈھال ہونے کی وجہ سفر کی کلفت سے زیادہ میرے دل کی بے چینی تھی۔ اب یہاں ٹھہر کر انتظار کرنے میں مجھے سفر سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، بہت اچھا، تم کھانا کھا لو۔ زبیر نے جلدی جلدی کھانے کے چند نوالے منہ میں رکھنے کے بعد پیٹ بھر کر پانی پیا اور اٹھ کر بولا، میں تیار ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے ایک عرب کو دوسرا گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا اور زبیر سے کہا، آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے۔ زبیر نے کہا، اگر آپ کا حکم نہ ہو تو میں کھڑا رہنے کو ترجیح دوں گا، بیٹھنے سے انسان پر نیند اور تھکاوٹ کا حملہ نسبتاً زیادہ شدید ہوتا ہے۔ ایک عرب نے پوچھا، آپ نے راستے میں بالکل آرام نہیں کیا؟ زبیر نے جواب دیا، دن کے وقت بالکل نہیں، اور رات کو بھی اس وقت جب میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا، تم نے راستے میں کتنے گھوڑے تبدیل کیے؟ زبیر نے کہا، ارور سے بصرہ تک ہر 5 کوس پر سپاہیوں کی چوکیوں سے میں تازہ دم گھوڑا تبدیل کرتا رہا، لیکن بصرہ سے آگے وقت بچانے کے لیے میں نے سیدھا راستہ اختیار کرنا مناسب خیال کیا، اور صحرائے عرب عبور کرتے ہوئے مجھے بعض اوقات ایک ہی گھوڑے پر کئی منزلیں طے کرنا پڑی۔ اس سے پہلے میری سواری میں 4 گھوڑے دم توڑ چکے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، لوگ محمد بن قاسم کی فتوحات کی داستانیں تعجب سے سنا کرتے تھے، لیکن جس سپہ سالار کے پاس تمہارے جیسے سپاہی ہوں اس کے لیے کوئی قلعہ ناقابل تسخیر نہیں ہو سکتا۔ خادم نے آ کر اطلاع دی کہ گھوڑے تیار ہیں۔ زبیر اور عمر بن عبدالعزیز حجرے سے باہر نکل کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ سلیمان کو سندھ سے محمد بن قاسم کے روانہ ہونے کی اطلاع مل چکی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ارور کی طرح مکران اور ایران کے ہر شہر کے باشندے راستے میں اس کا پرتپاک خیر مقدم کر رہے تھے، اور یزید بن ابو کبشہ نے بغاوت کے خوف سے اسے بیڑیا پہنانے کی جرت نہیں کی۔ ان خبروں نے اس کی آتش انتقام پر تیل کا کام کیا۔ اس نے تمام تیر دیکھے، اور ان میں سے جو سب سے زیادہ تیز اور جگر دوز تھا اسے محمد بن قاسم کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے اختیارات دے کر بصرہ روانہ کر دیا۔ یہ صالح تھا اور محمد بن قاسم کا بدترین دشمن۔ بصرہ کے لوگ جس بے چینی اور بے قراری سے محمد بن قاسم کا انتظار کر رہے تھے، اس سے صالح نے یہ اندازہ لگایا کہ بصرہ میں محمد بن قاسم کے ساتھ بدسلوکی کی گئی تو لوگ بغاوت پر آمادہ ہو جائیں گے۔ وہ محمد بن قاسم کو بائے زنجیر بصرہ سے واسط لے جانا چاہتا تھا، لیکن بصرہ کے عوام کا جوش و خروش دیکھ کر اسے اپنا ارادہ تبدیل کرنا پڑا۔ ایک شام محمد بن قاسم کا قافلہ بصرہ سے 30 میل کے فاصلے پر ایک بستی کے قریب پہنچا۔ بستی کے لوگوں کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ سندھ کا فاتح اور سلمان کا قیدی ایک رات یہاں قیام کرے گا۔ بستی کے مرد، عورتیں اور بچے فوج کی چوکی کے سامنے کھڑے تھے۔ عورتیں محمد بن قاسم کے علاوہ اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھیں جس کی آواز نے سندھ کی تاریخ بدل ڈالی تھی۔ محمد بن قاسم کو دیکھتے ہی کئی نوجوان بھاگ کر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ کئی ہاتھ بیک وقت اس کے گھوڑے کی باگ تھامنے کے لیے بڑھے۔ عورتوں نے چوکی سے کچھ فاصلے پر ہی
محمل بردار اونٹ ٹھہرا لیا۔ زہرا اور ناہید کو ایک مکان میں لے گئی۔ چوکی کے محافظ سپاہیوں نے مالک بن یوسف کو بتایا کہ سالے راستے کی ہر بستی میں محمد بن قاسم کی او بھگت کی خبریں سن کر صحت مضطرب ہے، اور اسے یہ خطرہ ہے کہ بصرہ کے لوگ شاید زیادہ جوش و خروش سے اس کا خیر مقدم کریں گے۔ اسے اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ وہاں ناہید کی آواز اس کے حق میں بہت مضر ثابت ہوگی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ محمد بن قاسم کو سیدھا واسط پہنچایا جائے۔ وہ ان لڑکیوں کو بھی بصرہ پہنچنے سے روکنا چاہتا ہے، شاید وہ صبح تک خود یہاں پہنچ جائے۔ چوکی کے سالار نے مالک کو سالے کا وہ خط دکھایا جس میں یہ ہدایت تھی کہ محمد بن قاسم کو اس کی آمد تک روکا جائے۔ گزشتہ سفر میں محمد بن قاسم کو قریب سے دیکھنے کے بعد مالک بن یوسف کو اس کے ساتھ غایت درجہ کی عقیدت ہو چکی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ بصرہ کے لوگوں کا جوش و خروش سلیمان کو محمد بن قاسم کے متعلق اپنا ارادہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دے گا۔ واسط ولید کی موت کے بعد پھر ایک بار خارجی عناصر کا مرکز بن چکا تھا۔ اسے امید نہ تھی کہ وہاں سے محمد بن قاسم کے حق میں کوئی آواز اٹھے گی۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر اپنے خیمے سے باہر پریشانی کی حالت میں ٹہلتا رہا۔ بالآخر وہ ایک مضبوط ارادہ لے کر محمد بن قاسم کے خیمے میں داخل ہوا۔ محمد بن قاسم شمع کی روشنی میں بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ مالک نے کہا، آپ کسی کے نام کوئی پیغام بھیجنا چاہتے ہیں تو میں انتظام کر دوں؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، نہیں، یہ خط نہیں، میں ایک نئی قسم کی منجنیق کا نقشہ تیار کر رہا ہوں۔ میرے خیال میں اس سے پتھر زیادہ دور اور زیادہ صحیح نشانے پر پھینکا جا سکے گا۔ مالک نے جواب دیا، اس وقت آپ کو کچھ اپنے متعلق سوچنا چاہیے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میں ایک فرد ہوں اور منجنیق ایک قوم کی ضرورت ہے۔ اگر مجھے قید کر لیا گیا تو آپ خود یہ نقشہ امیر المومنین کے پاس پہنچا دے۔ مالک نے جواب دیا، آپ کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ بصرہ کی بجائے سیدھے واسط جا رہے ہیں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، مجھے پہلے ہی یہ خیال تھا کہ وہ مجھے بصرہ لے جانے کی غلطی نہیں کریں گے۔ مالک نے کہا، اب آپ اپنے متعلق فیصلہ کر سکتے ہیں۔ واسط کے بہت کم لوگ آپ کے حق میں آواز اٹھائیں گے، لیکن آپ کے بصرہ پہنچ جانے پر ہزاروں مجاہد آپ پر جان دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ سالے آج رات یا صبح کسی وقت یہاں پہنچ جائے گا، اس کے بعد ہماری تدبیر بے سود ہوگی۔ اس وقت ایک ہی صورت ہے کہ آپ فوراً ان لڑکیوں کو لے کر روانہ ہو جائیں۔ وہاں آپ ہر گھر کو اپنے لیے ایک کلا پائیں گے۔ اب اٹھیے، یہ وقت بہت نازک ہے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میری جان بچانے کے لیے آپ کتنے مسلمانوں کی جانیں قربان کرنا جائز سمجھتے ہیں؟ کیا اس سے پہلے بصرہ کے لوگوں کی بغاوتوں نے عالم اسلام کو کافی نقصان نہیں پہنچایا؟ کیا میری تنہا جان اس قدر قیمتی ہے کہ اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرا جائیں، ہزاروں عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو جائیں؟ اگر میں عالم اسلام کو اس تباہی سے بچانے کے لیے قربان بھی ہو جاؤں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری قربانی رائے گاں جائے گی؟ یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ خلافت اب ملوکیت میں تبدیل ہو چکی ہے، تاہم مسلمانوں کا سواد اعظم اسے خلیفہ تسلیم کرنے کی غلطی کر چکا ہے، اور اس وقت میری بغاوت فقط خلیفہ سلیمان کے خلاف نہ ہوگی بلکہ قوم کے سواد اعظم کے خلاف ہوگی۔ لیکن ممکن ہے کہ میری قربانی کے بعد لوگ اپنی اس کمزوری کو محسوس کریں اور ان میں ایک ایسا اجتماعی ضمیر پیدا ہو جائے جو سلیمان کو راہ راست پر لے آئے، یا کم از کم سلیمان کے بعد وہ انتخاب کے معاملے میں اس قدر سخت ہو جائیں کہ سلیمان جیسوں کے لیے آگے بڑھنے کا موقع نہ ہو۔ اگر میرے انجام سے متاثر ہو کر عوام نے یہ محسوس کیا کہ وہ امارت کو کسی کی خاندانی میراث تسلیم کرنے میں غلطی پر تھے اور انہوں نے سلیمان کے بعد اس کے کسی خاندانی وارث کی بجائے کسی صالح مسلمان کو خلیفہ منتخب کیا، تو یہ ایک ایسا مقصد ہے جس کے لیے قربان ہونا میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ مالک بن یوسف نے لاجواب ہو کر کہا، آپ کا فیصلہ اٹل ہے، میں ہار مانتا ہوں، لیکن ان لڑکیوں کے متعلق آپ نے کیا سوچا؟ مجھے چوکی کے سپاہیوں سے معلوم ہوا کہ صالح بصرہ کے لوگوں کے اشتعال کے خوف سے انہیں بھی واسط لے جانا چاہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے بصرہ نہ پہنچنے سے لوگ زیادہ مشتعل ہوں گے۔ بصرہ کے ہر گھر میں ناہید کا انتظار ہو رہا ہے، کیا یہ بہتر نہیں کہ صالح کے یہاں پہنچنے سے پہلے انہیں بصرہ روانہ کر دیا جائے؟ محمد بن قاسم نے کچھ سوچ کر جواب دیا، مجھے صرف اس بات کا خیال ہے کہ ناہید زبیر کی بیوی ہے اور صالح میری طرح زبیر کو بھی اپنا بدترین دشمن خیال کرتا ہے، تاہم مجھے یہ امید نہیں کہ وہ ناہید کے ساتھ کسی قسم کی بدسلوکی کی جرت کرے گا۔ مالک نے جواب دیا، میں کئی برس صالح کے ساتھ گزار چکا ہوں، وہ انسان نہیں بلکہ سانپ ہے۔ اگر ان لڑکیوں کے متعلق اس کے منہ سے گستاخی کا ایک لفظ بھی نکل گیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے تمام ساتھی کٹ مرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس لیے میرا مشورہ قبول کیجئے اور ان لڑکیوں کو خالد کے ساتھ بصرہ بھیج دیجئے، میں چند سپاہی بھی ساتھ کیے دیتا ہوں۔
اگر آپ کو اسلام کا مستقبل بہت زیادہ عزیز ہے تو آپ انہیں ہدایت کر سکتے ہیں کہ وہ بصرہ میں کسی بغاوت کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ محمد بن قاسم کو اچانک ایک خیال آیا اور اس کے دل میں بعض دبے ہوئے احساسات جاگ اٹھے۔ وہ اٹھا اور بے قراری کی حالت میں خیمے کے اندر ٹہلنے لگا۔ مالک اس کی حرکات کا بغور مطالعہ کر رہا تھا۔ محمد بن قاسم بار بار مٹھیاں بھیج کر کسی زبردست ارادے کے خلاف جنگ کرتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ کمرے میں چند چکر لگانے کے بعد وہ مالک سے کوئی بات کیے بغیر باہر نکل آیا اور ساتھ والے خیمے میں خالد کو آواز دی۔ خالد بھاگتا ہوا باہر نکلا تو اس نے کہا، خالد، ناہید اور زہرا کو بستی سے بلا لو، جلدی کرو۔ خالد اسی رفتار سے بھاگتا ہوا بستی کی طرف چلا گیا اور محمد بن قاسم مالک کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ فوراً 4 گھوڑے تیار کروائیں۔ نہیں، 5، علی بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ مالک نے پر امید ہو کر پوچھا، تو آپ جا رہے ہیں؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں انہیں بصرہ چھوڑ آؤں، میں انشاءاللہ صبح تک واپس آ جاؤں گا۔ مالک نے جواب دیا، آپ واپس آنے کا نام نہ لیں، بہتر یہ ہے کہ آپ سندھ کا رخ کریں، میں چند دنوں میں آپ کی بیوی کو وہاں پہنچا دینے کا انتظام کر دوں گا۔ محمد بن قاسم نے کہا، میرے دوست، میرے متعلق بار بار غلط اندازہ نہ لگاؤ، میری شخصیت ایسی نہیں جو کہیں چھپ سکے، میں فقط چند لمحات کے لیے گھر جانا چاہتا ہوں، اور وہ بھی اس صورت میں کہ تم میرے وعدے کا اعتبار کر لو۔ اگر صالح آج رات بصرہ سے روانہ نہیں ہو گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ مالک نے کہا، صالح جیسے آدمی ایسے حالات میں رات کے وقت سفر نہیں کیا کرتے، وہ دن کے وقت عراق کی زمین پر پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے۔ میں گھوڑے تیار کرتا ہوں، اگر آپ بصرہ پہنچ کر واپس آنے کا ارادہ تبدیل کر لیں تو میری فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ایک سپاہی بھیج دیتا ہوں، آپ اس کے ہاتھ پیغام بھیج دیں، میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سندھ چلا جاؤں گا۔ محمد بن قاسم نے ذرا تلخ ہو کر کہا، مالک، تم مجھے بار بار نادم نہ کرو، اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تو میں نہیں جاتا۔ مالک نے کسیانہ ہو کر کہا، نہیں نہیں، میں گھوڑوں کا انتظام کرتا ہوں، آپ تیار ہو جائیں۔ تھوڑی دیر بعد محمد بن قاسم، خالد، ناہید، زہرا اور علی سوار رفتار گھوڑوں پر بصرہ کا رخ کر رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے راستے میں صالح سے ٹکر کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے بصرہ کی عام شاہراہ سے کترا کر ایک دوسرا اور نسبتاً لمبا راستہ اختیار کیا۔ آدھی رات کے قریب خادمہ بھاگتی ہوئی زبیدہ کے کمرے میں داخل ہوئی اور اسے جھنجھوڑ کر جگاتے ہوئے کہنے لگی، زبیدہ، وہ آ گئے۔ زبیدہ پر ایک سکتے کا عالم طاری تھا۔ خادمہ نے ذرا بلند آواز میں کہا، زبیدہ، محمد آ گیا۔ زبیدہ کی حالت اس بھٹکے ہوئے مسافر کی سی تھی جسے کسی نے بے ہوشی کی حالت میں تپتے ہوئے صحرا سے اٹھا کر نخلستان میں پہنچا دیا ہو، جو ایک گھونٹ پانی کو ترسنے کے بعد دریا میں گوتے لگا رہا ہو۔ جذبات کی شدت سے زبیدہ ایک لمحے کے لیے بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ خادمہ نے مشعل جلا کر رکھ دی اور کہا، زبیدہ اٹھو، ان کے ساتھ چند مہمان ہیں۔ اتنی دیر میں زبیدہ اپنے حواس پر قابو پا چکی تھی۔ وہ کہاں ہیں؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ وہ استبل میں گھوڑے باندھ رہے ہیں، 2 لڑکیاں صحن میں کھڑی ہیں۔ زبیدہ نے باہر نکل کر چاند کی روشنی میں زہرا اور ناہید کی طرف دیکھا اور کہا، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اندر آئیے، میں ابھی خواب دیکھ رہی تھی، آپ ناہید اور زہرا ہیں نا؟ ناہید جواب دیے بغیر آگے بڑھ کر زبیدہ سے لپٹ گئی اور زہرا کی آنکھوں میں ضبط کی کوشش کے باوجود آنسو امڈ آئے۔ ناہید سے علیحدہ ہو کر زبیدہ زہرا کی طرف متوجہ ہوئی اور اسے آنسوؤں کی وجہ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اتنی دیر میں محمد بن قاسم، خالد اور علی قریب آتے دکھائی دیے۔ محمد بن قاسم کے ساتھ 2 اجنبی دیکھ کر زبیدہ نے ناہید اور زہرا کو اندر لے جانا چاہا، لیکن ناہید نے کہا، ہمیں دوسرے کمرے میں آرام کرنے دیجیے، ہم بہت تھکی ہوئی ہیں۔ زبیدہ نے کہا، بہت اچھا، آپ آرام کریں۔ خادمہ زبیدہ کے اشارے پر زہرا اور ناہید کو دوسرے کمرے میں لے گئی اور محمد بن قاسم خالد اور علی کو اس کمرے پہ پہنچانے کے بعد زبیدہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ رات کے پچھلے پہر محمد بن قاسم اپنے کمرے میں بیٹھا زبیدہ سے باتیں کر رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ زبیدہ کبھی کبھی اپنے شوہر کے چہرے سے نگاہ ہٹا کر باہر جھانکتی اور آنکھوں میں آنسو بھر کر رہ جاتی۔ سحر کی اذان سے کچھ دیر پہلے محمد بن قاسم سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ زبیدہ کی والدہ محمد بن قاسم کے متعلق سلیمان کے ارادوں سے واقف ہوتے ہی زبیدہ کے ماموں اور بصرہ کے چند بااثر مسلمانوں کے وفد کے ساتھ دمشق روانہ ہو چکی تھی۔ محمد بن قاسم نے اٹھتے ہی کہا، افسوس میں ان سے مل نہ سکا۔ زبیدہ، مجھے امید ہے کہ ناہید اور زہرا تمہیں اداس نہ ہونے دیں گی، ابھی چند دن یہی کوشش کرنا کہ ان کی آمد کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ زبیدہ ہونٹ بھینچ بھینچ کر ہچکیوں کو ضبط کر رہی تھی، لیکن اس کی نگاہیں کہہ رہی تھی، آپ سچ مچ جا رہے ہیں؟ محمد بن قاسم نے کہا، زبیدہ خدا حافظ۔ زبیدہ نے ملتجی ہو کر کہا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو استبل تک چھوڑ آؤں؟ اس نے جواب دیا، نہیں، تم یہیں ٹھہرو اور میری طرف اس طرح نہ دیکھو۔
زبیدہ کی نگاہوں کے سامنے آنسوؤں کے پردے حائل ہو رہے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، جائیے۔ محمد بن قاسم ایک لہجہ کے لیے پانی کے ان 2 قطروں کی طرف دیکھتا رہا جن میں محبت اور اطاعت کے ہزاروں دریا بند تھے۔ اس نے رومال نکال کر زبیدہ کے آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن اس نے پھر کہا، جائیے۔ محمد بن قاسم نے 2 قدم آگے کی طرف اٹھائے اور ایک بار مڑ کر دیکھا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ استبل کے سامنے اسے خالد اور علی دکھائی دیے اور اس نے پوچھا، خالد تم ابھی تک سوئے نہیں؟ اس نے جواب دیا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں سویا۔ محمد بن قاسم نے کہا، جا کر آرام کرو۔ خالد نے کہا، لیکن میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے خالد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا، میں تمہارے جذبات سے واقف ہوں، لیکن مصلحت کا یہی تقاضا ہے کہ تم یہیں ٹھہرو۔ یہ میری زندگی کا ایسا جہاد ہے جس میں مجھے ساتھیوں کی ضرورت نہیں۔ خالد نے کہا، میں اپنے سالار کے حکم کی تعمیل سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن میرے لیے یہاں ٹھہر کر آپ کے انتظار کی ہر گھڑی قیامت ہوگی۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، یہ تمہارے سالار کا حکم نہیں، تمہارے دوست کی خواہش ہے۔ ان حالات میں تمہارے لیے میرا ساتھ دینا ٹھیک نہیں، تم بعد میں آ سکتے ہو۔ خالد نے مایوس ہو کر علی کی طرف دیکھا اور وہ استبل سے گھوڑا نکال لایا۔ محمد بن قاسم نے گھوڑے پر سوار ہو کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ خالد نے جذبات سے مغلوب ہو کر اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ میرے دوست، میرے بھائی، میرے آقا، خدا حافظ۔ خالد کے آنسو محمد بن قاسم کے ہاتھ پر گر پڑے۔ وہ ہاتھ چھڑا کر علی کی طرف متوجہ ہوا۔ علی اس کا ہاتھ مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کانپتی ہوئی آواز میں خدا حافظ کہہ کر سسکیاں لینے لگا۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے محمد بن قاسم نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ صحن میں چند قدم کے فاصلے پر 3 عورتیں کھڑی تھیں۔ جس وقت بصرہ کی مساجد میں اذانیں گونج رہی تھیں، محمد بن قاسم اس بازار میں سے گزر رہا تھا جس میں کچھ عرصہ قبل بصرہ کے لوگوں نے سندھ پر حملہ کرنے والی افواج کے 17 سالہ سپہ سالار کا شاندار جلوس دیکھا تھا۔ شہر سے کچھ دور جا کر اس نے ایک ندی کے کنارے صبح کی نماز ادا کی اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسے سر پٹ چھوڑ دیا۔ خلیفہ سلیمان مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد قصر خلافت میں داخل ہو رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی، سلیمان۔ اس آواز میں غصہ بھی تھا اور جلال بھی۔ سلیمان نے چونک کر پیچھے دیکھا اور کہا، کون؟ عمر بن عبدالعزیز نے اس سوال کا جواب دینے کی بجائے سلیمان کا بازو پکڑ لیا اور کہا، سلیمان، خدا کو کیا جواب دو گے؟ سلیمان انتہا درجے کا خود پسند تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت کے سامنے وہ مرغوب سا ہو کر رہ گیا۔ زبیر چند قدم کے فاصلے پر تھا، لیکن شام کے دھندلکے میں وہ اسے فوراً پہچان نہ سکا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، مجھے آپ کی گفتگو کا موضوع نازک معلوم ہوتا ہے، کیا اس کے لیے تحلیہ بہتر نہ ہوگا؟ آئیے اندر چلیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، میں تو مسجد میں لوگوں کے سامنے تمہارا دامن پکڑنے کے لیے آیا تھا، لیکن اب چلو جلدی کرو، آؤ زبیر تم بھی۔ چند قدم چلنے کے بعد تینوں محل کے ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوئے۔ سلیمان نے مشعل کی روشنی میں زبیر کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے تمہیں کہیں پہلے بھی دیکھا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، اب باتوں کا وقت نہیں، میں محمد بن قاسم کے متعلق کچھ کہنے کے لیے آیا ہوں۔ محمد بن قاسم کا نام سن کر سلیمان نے غصے اور اضطراب کی حالت میں عمر بن عبدالعزیز کی طرف دیکھا اور کہا، تو اس کی سازش مدینے تک بھی پہنچ چکی ہے اور یہ اس کا دوست ہے؟ زبیر نے کہا، میں اس کی دوستی سے انکار نہیں کرتا، لیکن یہ غلط ہے کہ محمد بن قاسم آپ کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے۔ میں یزید بن ابو کبشہ کا ایلچی بن کر مدینے پہنچا تھا۔ سلیمان کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے یزید بن ابو کبشہ کا خط اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، پہلے یہ خط پڑھ لو۔ یزید تمہارے خاص احباب میں سے ہے، اگر اسے محمد بن قاسم کی معصومیت ایسا خط لکھنے پر آمادہ کر سکتی ہے تو مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا کہ میں تمہیں مسلمانوں کی گردن پر چھری رکھتے دیکھ کر خاموش رہوں گا۔ تم شاید اس بات پر خوش ہوگے کہ قدرت نے آج تمہیں انتقام کا موقع دیا ہے، لیکن تم اس نوجوان کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے جس کے جانثار تمہارے جانثاروں سے کہیں زیادہ ہیں، جس کی تلوار تمہاری تلوار سے زیادہ تیز اور جس کے تیر تمہارے تیروں سے زیادہ جگردوز ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک عاقبت نااندیش امیر کے سامنے سر تسلیم خم کر رہا ہے۔ تم نے 50 آدمی کو اسے قید کر کے لانے کا حکم دے کر سندھ بھیجا تھا، لیکن تم ہی بتاؤ، اگر تم خود اس کی جگہ ہوتے اور تمہارے پاس 1 لاکھ سے زیادہ جانثاروں کی فوج ہوتی اور یزید تمہیں جا کر خلیفہ کا یہ حکم سناتا کہ میں تمہیں زنجیریں پہنا کر لے جانا چاہتا ہوں، تو تم ان 50 آدمیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ تمہارا اپنا بھائی تمہارا امیر تھا، لیکن تم تمام عمر اس کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے رہے، لیکن محمد بن قاسم تمہیں اچھی طرح جانتا تھا، اسے تم سے کسی بھلائی کی امید نہ تھی۔ وہ اگر چاہتا تو سندھ کے ہر گھر کو اپنے لیے قلعہ بنا سکتا تھا،
وہ اگر تمہارے ایلچی کو قتل بھی کر دیتا تو بھی شاید تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ تمہاری اطاعت سے منحرف نہیں ہوا۔ تم اپنے انتقام سے زیادہ نہیں سوچ سکے، لیکن اس کے سامنے عالم اسلام کا مستقبل ہے۔ کیا تم اس سے اس بات کا انتقام لینا چاہتے ہو کہ وہ حجاج بن یوسف کا داماد ہے اور فنون حرب کی نمائش میں اس نے تمہیں نیچا دکھایا تھا؟ کاش جس طرح وہ ایک سپاہی کے فرائض سمجھتا ہے اسی طرح تم بھی ایک امیر کے فرائض سمجھو۔ اس کی افواج ہندوستان کے آخری کونے تک اسلام کا پرچم لہرانے کا تہیہ کر چکی تھی۔ اگر اسے واپس نہ بلایا جاتا تو شاید وہ اس وقت راجپوتانہ فتح کر چکا ہوتا۔ آج مجھے دمشق پہنچتے ہی پتہ چلا ہے کہ تم نے اسے صالح کی نگرانی میں واسط بھیج دیا ہے اور تم اس کے لیے کوئی بدترین سزا تجویز کر چکے ہو، لیکن یاد رکھو تم اس کی عظمت اس سے نہیں چھین سکتے۔ لوگ جلاد کی تلوار بھول سکتے ہیں لیکن شہیدوں کا خون نہیں بھول سکتے۔ سلیمان، میں تمہیں بہت کچھ سمجھاتا لیکن اب باتوں کا وقت نہیں۔ اگر فاتح سندھ کے سینے میں پیوست ہونے والا تیر ابھی تک تمہارے ہاتھ میں ہے تو اسے روک لو، ورنہ یاد رکھو آنے والے مورخ جہاں محمد بن قاسم کو اس زمانے کا سب سے بڑا مجاہد کہیں گے، وہاں وہ تمہیں اسلام کے سب سے بڑے دشمن کے نام سے یاد کریں گے۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو شاید کل تک میں دمشق کے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دوں کہ مسلمانوں کی جماعت میں تمہارے جیسے امیر کے لیے کوئی جگہ نہیں۔